الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. گزشتہ جمعہ میں ہم نے نماز کی فضیلت کے تعلق سے کچھ سماعت کیا تھا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز یہ دین کا ستون ہے. جیسے کوئی عمارت ہوتی ہے اور اس کو عمارت کو قائم رکھنے کے لیے اس کے ستون اور پلر ہوا کرتے ہیں، اسی طرح بنی الاسلام علی خمس کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 چیزیں ہیں، اس میں سے ایک ہے نماز. اب جس نے نماز کو قائم نہیں کیا تو اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کو گرا دیا. اور جو قوم اتنے اجتماعی طور پر ساتھ میں مل کر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی دین کو ڈھانے کا کام کر رہی ہو، پھر ایسی قوم پر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں اور تب چلاتی ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ مصیبت آ گئی وہ مصیبت آ گئی. لیکن ہر کوئی دوسروں کو بدلنے کی فکر میں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنے آپ میں بدلاؤ لانا ہے. اور یاد رکھیں یہ اسلام، یہ دین اسلام یہ پریکٹیکل دین ہے، یہ ریالٹی والا مذہب ہے. اس میں کتھا وارتائیں نہیں ہوا کرتی، اس میں صرف باتیں نہیں ہوا کرتی، اس میں صحیح معنوں میں زندگی گزارنی پڑتی ہے اور اس پر باتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے بات بنتی ہے. آج اسی سے ایک دوسری بات نماز کے تعلق سے تو ویسے بہت زیادہ کلام ہو سکتا ہے اور بہت ہی اس کے تعلق سے فضیلت ہیں، مسائل ہیں، بہت کچھ ہے. اور ہم عشاء کی نماز کے بعد 5-5 منٹ کے لیے 6 منٹ کے لیے درس وغیرہ کا سلسلہ بھی ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. آج ہم بات کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ہے وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اب کچھ لوگ ہمارے یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اکیلے پڑھتے ہیں، تنہا پڑھتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بازار میں اور گھروں میں اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اب اس کا ایک دوسرا کیلکولیشن ایک سادہ سیدھا میں عرض کیے دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ تجارت کرتے ہیں یا کوئی سودا کرتے ہیں، اس میں آپ کو منافع ہو رہا ہے 2000 روپے. کتنا؟ 2000. اور 10 کلومیٹر دور جا کر اگر وہ چیز بیچیں گے تو آپ کو منافع ہوگا 54,000.
54,000 54,000 کا منافع ہوگا. مجھے بتائیں آپ اس 10 کلومیٹر کا سفر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بلکہ اگر یہاں پہ 2,000 مل رہے ہیں اور اگر احمد آباد میں جا کر اگر 54,000 مل رہے ہیں تو لوگ وہاں تک پہنچ جائیں گے. کیوں؟ کہ فائدہ ہو رہا ہے. تو بلا تشبیہ اور بلا مثال اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ایک روایت کے مطابق 25 درجے اور ایک روایت کے مطابق 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ اسلام کی شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے. اس کو باقی رکھنا، اس کو بچا کے رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیں آج مشرکین کہتے ہیں کہ مسجدوں کی کیا ضرورت ہے، اذان کی کیا ضرورت ہے، لاؤڈ اسپیکر کی کیا ضرورت ہے، یہ ڈسٹرب کرتا ہے، ہماری نیندوں میں خلل آ رہا ہے. اب دیکھیں وہ صرف باتیں کر رہے ہیں، وہ ویرودھ کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی نشانی اذان بند ہو جائے، وہ چاہتے ہیں اسلام کی نشانی جماعت سے نماز پڑھنا بند ہو جائے. لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں، وہ باہر سے وہ سوچ رہے ہیں اور یہ اس کو پریکٹیکلی عملی جامہ پہنا رہے ہیں اور گویا کہ مشرکوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو صرف چاہتے ہو کہ یہ اذانیں بند ہو جائے اور آپ تو چاہتے ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنا بند ہو جائے. ہم تو جماعت سے نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں ہیں، تمہارا کام آسان ہو گیا. یاد رکھیں اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا مرحلہ آیا اور آنے والے دنوں میں اگر ان جماعتوں پر اور اذان اور لاؤڈ اسپیکر پر پابندیاں لگی تو یوگ بند کرنے والے تو ضرور گنہگار ہوں گے. وہ تو ہے منکر، وہ تو ہے ہی بے ایمان، ان کا تو حشر یہ تو ہمیشہ اگر ایمان نہیں لائے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لیکن وہ مسلمان بھی نہیں بچنے والے اس عذاب میں اور اللہ کے غضب میں جو اذان ہوتا سنتے ہوئے بھی مسجد میں نہیں آتے. ان باتوں کو آپ توجہ سے سنیں. حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ یہ نابینا صحابی تھے، آنکھوں سے معذور تھے. انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں مدینہ شریف میں اس زمانے کی بات ہے، میں آنکھوں سے معذور ہوں، نابینا ہوں اور راستے میں وہ مزید جانور اور اس زمانے میں تو لائٹ وغیرہ کا بھی انتظام نہیں تھا، سڑکیں بھی ایسی نہیں ہوا کرتی تھی. تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچھو اور سانپ اور ایسے مزید جانور یہ راستے میں ادھر ادھر ہوتے ہیں اور ہر وقت میرے ساتھ کوئی ہوتا بھی نہیں ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آؤں، تو کیا مجھے گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. پھر پوچھا کیا تمہیں حی علی الصلاۃ کی آواز سنائی دیتی ہے؟ بولے ہاں یا رسول اللہ. تو بولے جماعت میں حاضر ہوا کرو. نابینا، حالانکہ نابینا پہ جماعت نہیں ہوتی، یہ مسئلہ تو یہی ہے، لیکن افضل اس کے لیے بھی وہی ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے. اور یہ کیسی جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اس کے تعلق سے کیسی پیاری پیاری باتیں آئی ہیں. لیکن پتہ نہیں یہ کون سے مسلمان زندگی جی رہے ہیں اور کیوں جی رہے ہیں وہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر مومن کون ہوتا ہے کہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانے والا، یہ ضروریات دین میں شامل ہے. اسے یہ تو ایمان رکھنا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. لیکن ابھی تک وہ کیوں جی رہا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے تعلق سے وہ سوچ ہی نہیں رہا. پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیوں اتنی محنت کر رہا ہے، صبح شام اس کے کیوں جا رہے ہیں، وہ کی زندگیاں کیسے بیت رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب سماعت کریں جماعت کی فضیلت کے تعلق سے، یہ بھی سماعت کریں کہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے سے کوئی اور بہتر نماز نہیں ہے. اور سرکار فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ جو جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور نبی کا گمان یہ یقین کے برابر ہوتا ہے.
سرکار فرماتے ہیں میرا گمان ہے گویا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے گویا کہ اس کے اگلے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج لوگ 1 روپیہ معاف نہیں کر رہے ہیں، اور یہ رب کریم ہے، کرم اور رحم والا رب ہے کہ اگلے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، صغیرہ گناہوں کو اس طرح سے معاف کر رہا ہے۔ تو لیکن لینے والا تو کوئی چاہیے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں، جلوے دور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ اور اسی کے تعلق سے بہت ساری روایتوں میں آیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت اور اگلے اسلاف کا طریقہ بھی کیا سہانا ہوا کرتا تھا۔ یہ ابھی ذکر ہوا کہ نماز، یہ ایک روایت کے مطابق اکیلے پڑھنے سے جماعت سے پڑھنے کی نماز یہ 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شاگرد مشہور و معروف حضرت امام ابو یوسف اور حضرت سیدنا امام محمد، ان کے شاگرد ہیں حضرت محمد بن سمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری 40 سال سے، کتنے سال؟ 40 سال سے ایک بھی جماعت نہیں چھوٹی۔ صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری اس وقت جماعت چھوٹ گئی۔ 40 سال والدہ کا انتقال ہوا، فرماتے ہیں ایک جماعت چھوٹ گئی، اب آپ کو اتنا افسوس ہوا کہ آپ نے اس جماعت کے اس میں غم میں 25 مرتبہ ایک ہی نماز پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ ایک ہی نماز پڑھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کے ساتھ آمین کہا کرو کہ جس کی آمین، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب امام سورہ فاتحہ پوری کرتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آمین کہا کرو کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ محمد بن سمعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری 40 سال میں ایک ہی جماعت، یہ میری والدہ کا انتقال ہوا اس وقت چھوٹ گئی، تو میں نے ایک ہی نماز کو 25 مرتبہ پڑھا۔ نماز 25 مرتبہ پڑھا کہ شاید وہ جو ثواب میرا جو چھوٹ گیا ہے وہ اکیلا پڑھ رہا ہوں تو شاید 25 مرتبہ پڑھنے سے مل جائے۔ اس کے بعد مجھے اونگ آ گئی۔ جب مجھے اونگ آئی تو مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ تم نے 25 مرتبہ نماز تو پڑھ لی لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ وہ تو جماعت سے پڑھو گے تبھی وہ فضیلت حاصل ہونی ہے کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے اور فرشتے آمین کہے، تم بھی اس کے ساتھ آمین کہا کرو۔ تو اگر ایک مرتبہ 25 نماز پڑھ بھی لی تو فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی فضیلت کی حامل ہوا کرتی ہے اور ان میں کیسی کیسی برکتیں ہوا کرتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی زمان میں آ گیا، اللہ کے امان میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ کی گارنٹی میں آ گیا۔ اگر یہاں کا ڈی ایس پی اگر گارنٹی دے دے تو کیا کوئی چھوٹا موٹا پولیس والا آپ کو روک سکتا ہے؟ کیا کلیکٹر آپ کو ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے تو کوئی آپ کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ کوئی آپ کو کوئی، اور اگر پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ اگر کسی کو گارنٹی دے دے تو پورے ملک میں کہیں پہ بھی جاؤ گے کوئی تم کو چھو سکتا ہے؟ کیا تمہارا کوئی دھر پکڑ کر سکتا ہے؟ کیا تمہیں کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ بظاہر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب رب العالمین احکم الحاکمین جب کسی کی گارنٹی لے رہا ہو، جب وہ کسی کو حفاظت میں لے رہا ہو، جب وہ کسی کو امان دے رہا ہو تو کون بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن حالات یہ ہے کہ یہاں پر جب رب العالمین احکم الحاکمین زمان دے رہا ہے، یہ گارنٹی دے رہا ہے، تو وہ گارنٹی لینے والا کوئی نہیں، بستروں میں سوئے پڑے ہیں اور
یا اکیلے پڑھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج فلاں نے گالی دے دی، آج فلاں نے پیسے دبا لیے، آج اس نے حق مار دیا، آج اس نے دھمکی ماری، آج جی ایس ٹی والوں کا دنڈ آ گیا، آج پولیس والوں کا دنڈ آ گیا۔ اب بھئی ہر کوئی تم کو پریشان کرے گا کہ جو حفاظت کرنے والا ہے اس سے تو تم منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا وہ بس بغیر عقل کے گھوڑے دوڑائے ہوئے قبول کر لے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور یہ ہم نے کیا کہ 40 سال تک ایک بھی جماعت کی نماز نہیں چھوٹی۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ جس نے 40 دن، 40 سال کی بات نہیں ہو رہی، 40 دن کی بات ہے، اور یہ 40 دن حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری 40 سال سے تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی۔ اب آپ کہیں گے یہ تکبیر اولیٰ جو سب سے پہلے جو نماز شروع ہوتی ہے اور اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس سے تکبیر تحریمہ اور تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے سرکار دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کریم آقا ہیں، رؤوف و رحیم رب کے رؤوف و رحیم نبی، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جس نے 40 نمازیں 40 دن تک فجر اور عشاء کی نماز اس طرح سے پڑھی کہ تکبیر اولیٰ بھی اس کی نہ چھوٹے، 40 دن تک فجر اور عشاء کی جماعت سے اس طرح سے نماز پڑھی کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے، اس کو 2 آزادی دی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کو 2 سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، 2 پروانے دیے جاتے ہیں، ایک ہے نار جہنم سے آزادی، ایک ہے نفاق منافقت سے آزادی۔ یعنی یہ پروانہ دیا جاتا ہے جو 40 دن تک یہ نماز پڑھے، فجر اور عشاء کی اس طرح سے پڑھے کہ پہلی جو تکبیر ہوتی ہے وہ بھی نہ چھوٹنے پائے، شامل ہو جائے۔ اور مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت کے رکوع میں اگر کوئی شامل ہو جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے ایک قول کے مطابق کہ اس کو تکبیر اولیٰ مل گئی۔ تو اگر جو کوئی 40 دن ایسے گزارے فجر اور عشاء کی جماعت میں کہ وہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹی ہو تو اس کے لیے یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ اس کو جہنم سے بھی آزادی ہے اور یہ منافق بھی نہیں ہے۔ کیونکہ منافقوں کو سب سے بھاری اور اگری جو نماز لگتی ہے وہ ہے عشاء اور فجر کی جماعت، منافق اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ دوسری سب نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اندر سے کافر ہوتا ہے۔ تو ہم کسی کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیوں منافقوں والے کام کریں، ہم مومنوں والے کام کیوں نہ کریں؟ جب اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، جب اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو پھر ہم بھی دعا بھی کریں ایمان کی حفاظت کی، اور عمل بھی ایسے کریں کہ جس سے ایمان بچتا ہے۔ جس طرح سے پہاڑوں کی ہوا، پہاڑیوں کی ہوا صحت کے لیے تندرست ہوتی ہے، جب انسان کو کچھ یہ ہوا کے تعلق سے، آکسیجن کے تعلق سے پریشانی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں وہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، فلاں پہاڑی علاقے میں چلا جاؤ کہ تم کو شدھ ہوا ملے گی، شدھ آکسیجن ملے گا۔ تو جس طرح سے پہاڑی کی ہوا یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اسی طرح مسجد کی آب و ہوا، مسجد کا ہوامان، مسجد کا واتاورن یہ ایمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جس کو ایمان کی ہرا بھرا رکھنا ہے، ایمان کی تازگی چاہیے، اسے چاہیے کہ مسجد سے اپنا تعلق یا جوڑ کے رکھے۔ ایک بزرگ ہمارے ایسے گزرے کہ نزا کا عالم تھا، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، سکرات کا عالم تھا اور بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، جھانکنے کا عالم تھا، روح نکلنے والی تھی۔ کچھ لوگ آئے، بولے حضرت آپ کو اتنی تکلیف ہے، آپ گھر پہ چلے، تھوڑا آرام کرے، تھوڑی راحت ہو جائے گی کیونکہ نزا کا عالم ہے۔ بولے نہیں، میرے سرکار محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے
انتظار کرنے والا بھی نماز ہی میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری روح جو نکلے وہ میرے گھر پہ بستر پہ نہ نکلے، میری روح نماز کا انتظار کرتے ہوئے نکلے، گویا کہ نماز پڑھتے ہوئے نکلے۔ اور سچ میں ایسا ہی ہوا، ابھی کچھ ہی دیر ہوئی اور یہ نماز کا انتظار مسجد میں بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں اور ان کی روح نکل جا رہی ہے۔ یہ اسلاف ہوا کرتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے وارث ہیں، ہم کوئی ٹھمکے لگانے والوں کے وارث نہیں ہیں، ہم یہ زناکاری کرنے والے اور شرابیوں، کبابیوں اور ایکٹروں اور کرکٹروں کے فالوورز نہیں ہیں، ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیت کریں، تھوڑا جذبے سے کام لے، تھوڑا ہمت اور حوصلہ بتائیں کہ انشاءاللہ میں بھی پورے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ کیا آپ نے دکان کھولنے میں 40 دن نکالے ہیں کہ ایک بھی دن دکان بند نہ رہی ہو؟ آپ بولیں یہ تو سالوں کے سال نکل جاتے ہیں، ایک بھی دن نہیں رہتی سوائے کہ لاک ڈاؤن آ جائے یا ہڑتال ہو جائے اور دکان کھولنے پر ڈنڈے پڑنے لگے، ہماری دکانیں تب ہی بند ہوتی ہے۔ اور جب مسجد میں آتا ہے 40 دن تو مسلمان سوچتا ہے 40 دن تک کیسے جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ ارے بھائی اتنا بھی کمزور نہ ہوا جائے، تھوڑا تو جذب سے کام لے، تھوڑا تو حوصلے سے کام لے، اور یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ میری فجر و عشاء کی جماعت اس طرح سے ادا کروں گا کہ تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹے گی۔ کوشش کرے، کوشش تو کرے، ہمت مردہ تو مدد خدا، نیت اگر صاف ہوگی، اخلاص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور مدد فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو نمازیوں کو یہ گروہ در گروہ میں، گروپ کے شکل میں یہ جنت میں لے جایا جائے گا۔ پہلا گروہ آئے گا تو ان کے چہرے یہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے تم کون ہو؟ بولے ہم محمد عربی کی امت کے نمازی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ کا استقبال ہے، لیکن آپ کی نماز کا حال کیا تھا؟ بولے ہماری نماز کا حال یہ تھا کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی ہم فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور وضو بنا کے مسجد میں چلے جاتے تھے۔ تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا آپ بالکل اس کے مستحق ہیں اور آپ کا استقبال ہے، آپ جنت کے ہی حقدار ہیں، آپ اندر چلیں۔ پھر دوسرا گروہ آئے گا تو اس کا چہرہ اگلوں سے بھی چمکتا ہوگا، گویا کہ چاند کی طرح یہ چمکتے دمکتے چہرے والے آئیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے آپ کون لوگ ہو؟ بولے ہم امت محمدیہ کے، ہم نمازی ہیں۔ بولے آپ کی نماز کا حال کیا تھا؟ بولے ہماری نماز کیونکہ اس کی چمک اس سے زیادہ ہے، پہلے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، اب یہ چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ بولے ہمارا حال یہ تھا کہ نماز کا وقت شروع ہو اس سے پہلے ہی وضو کر کے تیار رہتے تھے، جیسے ہی اذان ہوتی تھی مسجد میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے آپ اسی کے حقدار ہو، اندر ان کا استقبال ہوگا، یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا گروہ آئے گا اور تیسرے گروہ کا حال یہ ہوگا کہ وہ پہلے دونوں گروہ سے ان کی چمک دمک چہروں کی اور زیادہ ہوگی اور ان کے چہرے یہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے آہا تم کون ہو؟ بولے ہم رسول پاک سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے نمازی ہیں۔ بولے آپ کی نماز کا حال کیا تھا؟ کیوں کہ جو وقت ہوتے ہی اذان ہوتے ہی وضو کرتے تھے وہ تو ستاروں کی چمک کے ساتھ چلے گئے، جو اذان سے پہلے ہی وقت سے پہلے وضو کر کے ریڈی رہتے تھے، جیسے ہی اذان ہوتی تھی مسجد میں آ جاتے تھے، وہ تو چاند کی طرح چمکتے دمکتے چہرے لے کر چلے گئے۔ اب آپ تو سورج والے ہو، سورج جیسی چمک لے کر آ رہے ہو اور اتنا چمکدار تمہارے چہرے ہیں، تمہاری نمازوں کا حال کیا تھا؟ تم پھر کس طرح سے نماز پڑھتے تھے؟ بولے ہم اذان ہوتے ہی اس سے پہلے ہی مسجد میں چلے جاتے تھے اور مسجد کے اندر میں اذان کو سنا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے حقدار ہو، مستحق ہو، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ تو یہ ایک ایک قدم جو مسجد کی طرف چلایا جاتا ہے
اس میں بھی ایک گناہ مٹتا ہے اور ایک نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اور اس کے تعلق سے دوسری بھی بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال وقت کی قلت تو ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان پیدا فرمائے اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری ایک بھی جماعت نہیں چھوٹے گی. تھوڑی کوشش تو کیجئے، تھوڑی ہمت سے تو کام لیجئے، جماعت سے ہمت سے کام لیجئے، نیت بس تکبیر اولا نہ چھوٹے، اس طرح سے کام لیجئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے 40 راتیں مسجد میں عشاء کی نماز اس طرح سے جماعت سے پڑھی کہ ایک بھی رکعت نہ چھوٹی ہو. وہ میں پھٹافٹ بول کے نکلنے کا قائل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بات آپ کو پوری سمجھ میں آئے، اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. حضرت عمر دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے 40 راتیں، کتنی راتیں؟ 40 راتیں عشاء کی مسجد میں اس طرح سے جماعت سے نماز پڑھی کہ ایک بھی رکعت نہ چھوٹی ہو تو اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، دوزخ سے اس کے لیے آزادی ہو جاتی ہے. ہمارے بھائی کہیں گے یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ ٹی وی پہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فلاں 2 گھنٹے فیس بک پہ نکال دیتے ہیں، بلکہ واٹس ایپ پہ سٹیٹس چیک کرنے میں ادھر ادھر کے لوگ کیا یہ تماشا بنا کے رکھے ہیں. سٹیٹس دیکھتے دیکھتے لوگ 1-2 گھنٹے نکال دیتے ہیں. اور اگر جماعت کے لیے وقت نہ ہو تو پھر مجھے پتا ہے کہ ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں، ہماری زندگی جینے کا مطلب کیا ہے، ہم کو اللہ نے یہاں پہ کیوں بھیجا ہوا ہے، وہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا اس کے بارے میں تو کچھ فکر کیا کرے. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، پورا دن ادھر ادھر کی بکواس میں نکل جاتا ہے، درود شریف پڑھنے کا موقع توفیق ہی نہیں ملتی. بلکہ اگر کبھی ختم شریف مسجد میں رکھا جاتا ہے درود شریف، لوگ بھاگ جاتے ہیں. یہ دل سے اندر سے ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں بیٹھنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دل کی مردگی ہے، دل مر جاتا ہے تو یہ حال ہو جاتا ہے. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، خوف شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ایسی زندگی کا مطلب ہے. تھوڑا اپنے حال پہ توجہ دیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ تجارت کریں لیکن ایسے تاجروں کی قرآن مجید سورہ 18 پارہ سورہ مومن دیکھیں. تھوڑا کسی عالم کے پاس بیٹھا تو کرے گا، آپ کو بتائیں کہ قرآن میں کیا کیا اللہ نے فرمایا ہے. یہ 600 پیج کی کتاب آپ نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، کوئی گزر جاتا ہے مسجد میں دے آتے ہو کہ کوئی پڑھ کے آپ تمہارے باپ کو اصالہ ثواب کرے گا. ارے جس بیٹے کو توفیق نہیں کہ پڑھ کر اپنے باپ کو اصالہ ثواب کرے تو کیا مسجد کے جو مقتدی ہیں وہ نورے بیٹھے ہیں کہ تمہارے باپ کو اصالہ ثواب کے لیے قرآن شریف کو اٹھا کے پڑھیں گے؟ نہیں 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 نہیں. دوسروں پر یہ آشا مت رکھے، یہ امید مت لگا کے رکھیں. جو کچھ کرنا ہے ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. پھر کچھ نہیں ہونے والا ہے. پھر چلے جائیں قبرستان میں، آرام سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ نماز کے لیے وقت نہیں ملتا تھا نماز پڑھے تو یہ درود شریف کے لیے بھی نہیں بیٹھتے تھے. کیم مورو تھائی چھے کام چھے، بھائی سب کو کام ہے، کوئی نوری کا کوئی بھی نہیں ہے. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی تو کام ہوتا ہی ہے. سب کوئی کما کے ہی کھا رہے ہیں، اور جو لوٹ مار کر کے کھاتے ہیں وہ شاید مسجدوں میں آتے بھی نہیں ہیں. محنت مزدوری کرنے والے ہی لوگ ہیں. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کام ہے. سب کو یہاں پہ جنگل سے بھی کوئی نہیں آ رہا ہے. سب کے گھر بار بھی ہیں، سب کے بیوی بچے بھی ہیں، سب کی ذمہ داریاں بھی ہیں. اسی میں سے ہمیں وقت نکال کر یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہی جانا ہے. یہ کہ لوگ یہ بھاگ جاتے ہیں، نماز کے بعد بھی نکل جاتے ہیں. جیسے اسکول کی گھنٹی بجتی ہے اور بچے بھاگتے ہیں اس سے زیادہ اسپیڈ سے، یہ سلام پھیرتے ہی یہ مقتدی یہ مسلمان بھاگ جاتے ہیں. اب مجھے بتائے کہ جو اس طرح سے بھاگ جایا کرتے تھے ہے نہیں، جو ماضی قریب میں یہ نجک کے بدکار میں جو لوگ اس طرح سے فاتحہ میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، درود شریف نہیں پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں آیا کرتے تھے، آتے تھے تو بھاگم بھاگی سے کام لیتے تھے، دیر سے آتے جلدی نکل جاتے. ابھی 2-3 سال میں کیا ہوا کہ کیسے کیسے لوگ چلے گئے. آج ان کی قبروں پہ جا کے پوچھیں کہ بھائی اب تو وقت ہے نا،
کہ کس کام کا وقت. اب تو اتنا وقت ہے اب تو ان کو کوئی سلام کرنے کے جتنا بھی ڈسٹرب نہیں کرتا، کیونکہ قبر پہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے. پڑے ہوئے ہیں، پوری راتیں نکل جاتی ہیں، پورے دن نکل جاتے ہیں. اب ان کو کوئی فاتحہ درود بھی پیچھے اگر ایسی اولاد چھوڑی ہے یا کوئی ایسے کام کیے ہیں تو کچھ لوگ آ کر رسالہ ثواب کرتے چلے جائیں گے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے. خلاصہ یہی ہے، جاگنا ہے جاگ لے آسمان کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. پھر تو سونا ہی ہے حشر تک، پھر تم کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. پھر جیسے اعمال جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مسئلہ ایک سماعت کریں، یعنی کہ خطبے کے تعلق سے، کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تب سے لے کر، خطبے کے لیے امام کھڑا ہو جائے تب سے لے کر جب تک جمعہ کی نماز پوری نہ ہو جائے، تمام بات چیت، سلام، سبحان اللہ، درود شریف، اذکار، نوافل سب پڑھنے کی منع ہے، حرام ہے. کیا ہے؟ اور خطبے کی جو امام، یہ اذان جو ہوتی ہے تو امام کھڑا ہو جاتا ہے، بعد میں ہوتی ہے کہ پہلے ہوتی ہے؟ بعد میں ہوتی ہے نا. امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے پھر اذان ہوتی ہے. لہٰذا اس وقت اذان کے جواب دینے کی بھی اجازت نہیں، محمد رسول اللہ پہ چومنے کی بھی اجازت نہیں، درود شریف پڑھنے کی بھی اجازت نہیں. اور دو خطبوں کے درمیان اگر دعا بھی مانگنی ہے تو زبان سے نہیں مانگنی اور ہاتھ اٹھا کے بھی نہیں مانگنی. یہ سب حرام ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ خطبے میں یہ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنا بھی حرام ہے. خطبے کی حالت میں چلنا بھی حرام ہے. جو لوگ لیٹ سے آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اگر خطبہ شروع ہو جائے تو مسجد میں جہاں تک پہنچے وہیں پہ رک کر خطبہ سنے، کیونکہ اگر وہ چلیں گے تو یہ حرام کام ہوگا. اب پتہ نہیں جمعہ کے دن میں اگر آدمی لیٹ آتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے تو کون سی زندگی جی رہا ہے پتہ نہیں. کبھی کبھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی انسان سے دیر، کبھی کبھی والوں کا کوئی بات ہی نہیں کر رہے. ہم جو ہمیشہ ایسا کرتے ہیں انہی کے لوگوں کی بات کرتے ہیں. لہٰذا یہ مسئلے کو سماعت کریں کہ جمعہ کے دن یہ حرام کام میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ خطبے کی اتنی اہمیت ہے. انشاءاللہ آپ موقع دیں گے تو وہ خطبے کا ترجمہ کیا معنی ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے، وہ سب بھی انشاءاللہ تھوڑا کرتے رہیں گے. بس آپ وقت کی پابندی کے ساتھ آیا کریں اور اس میں دل لگا کر رہا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.